بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چند معصوم شہید صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ دوستو، آپ کے سامنے شام غریباں کے واقعات پر مبنی ایک سلسلہ بیان جاری ہے۔ پاک مالک ازل و ابد اجر اللہ فرج شریف کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اپنے بیان کو اگلی منزل کی جانب لے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی محرر یا مقرر یہ کہتا ہے کہ یہ بات شام غریباں کی ہے یا یہ واقعہ شام غریباں کا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام واقعات روز عاشور کی شام کو رونما ہوئے ہوں گے۔ اصل بات کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم جاتی ہے کہ جس وقت ظالمین نے قیام توحید و رسالت کی جانب جسارت کا قدم بڑھانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت دن کے تقریباً 4 بجے سے 4:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا، اور اکتوبر کے مہینہ میں عراق کے ملک میں سورج تقریباً 5:30 بجے کے قریب غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس میں چند خیام راہ رضائے توحید میں کام آئے۔ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ خیام فلک کے احتشام سے باہر تشریف لانے کی کچھ دیر بعد پاک پرداداران رسالت صلوات اللہ علیہ تیسری بار مقتل گاہ میں تشریف لائے، مگر چونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ بہت جلدی میں وداع کر کے اس مقام کی طرف روانہ ہوئیں کہ جہاں ان کے لیے پہلے سے خیام لگائے جا چکے تھے، اور ان خیام کے باہر کنات بھی لگائی جا چکی تھی۔ نماز عشاء کے بعد ظالمین و ملائین سے ان کی عورتوں نے کہا، تم نے اب تک بہت ظلم کی ہیں، بلکہ مظالم کی انتہا سے بھی گزر چکے، مگر ذرا یہ بھی تو سوچو کہ سادات عظام کے جو معصوم بچے 7 محرم سے پیاسے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اب تم کم از کم ان کے لیے تو کھانا اور پانی بھجوا دو۔ جب یہی بات عمر ابن سعد ملعون کے سامنے کی گئی، تو اس ملعون ازل نے حکم دیا کہ معصوم بچوں کے لیے فوراً کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اس وقت ہماری عمر 4-5 سال تھی۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب 11 محرم کی رات ہوئی تو شامی فوج کا ایک دستہ ہمارے خیام کے باہر آیا، اور ان لوگوں نے پکار کر کہا، ہم آپ کے معصوم بچوں کے لیے پانی اور طعام لے کر آئے ہیں، سب بچوں کو باہر بھیج دیں، ہم خود انہیں کھانا اور پانی پیش کریں گے۔ قافلہ سالار معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہمارے پاک بیٹیاں صلوات اللہ علیہ خیام سے باہر ہرگز نہیں آئیں گی، باقی بچوں کو ہم باہر بھیج رہے ہیں۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ہم سب کو حکم دیا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ جب ہم باہر آئے تو ظالمین نے ہمیں کنات سے باہر زمین پر قطار میں بٹھا دیا، پھر ایک ملعون نے آ کر ہمارے سامنے پانی کی مشق رکھ دی، اور ایک دوسرے ملعون نے آ کر ہم سب میں سے ہر کسی کے ہاتھ پر ایک مٹھی بھر بھنے ہوئی چنے یا گندم کے دانے رکھ دیے۔ اس وقت ہر معصوم نے ظالمین کے خوف سے چنے تو لے لیے، مگر کسی نے انہیں کھایا نہیں، اور نہ ہی کسی معصوم بچے نے پانی کی مشق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ منظر دیکھ کر ظالمین نے ہمیں سختی سے کہا، تم یہ چنے کھاؤ اور پانی بھی پیو۔ اس وقت معصوم بچوں نے خوف ظالمین کی وجہ سے تھوڑے سے چنوں سے اپنا روزہ اتصال افطار کیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ظالمین نے حرم توحید و رسالت کی طرف جسارت کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ظالمین کو عذاب الہی کے آثار نظر آئے۔ سرخ و سیاہ رنگ کا بادل چھا گیا، اس بادل میں ہیبت ناک گرج اور چمک تھی جس سے دل دہل جاتے تھے۔ اس کے بعد خون کی بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امت ملعون نے خیام اطہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیے، تو ان کے نعروں سے عرصہ کربلا گونج اٹھا۔ اس وقت تیز سیاہ آندھی چلی، خوف ظالمین اور سیاہ آندھی سے گھبرا کر پاک خاندان کے بہت سے کم سن معصوم بچے خیام سے باہر نکلے۔ تاریکی کی وجہ سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ خیام کے گرد پھیلے نشیب و فراز میں خود کو چھپانے کے لیے باہر آئے اور صحرائے کربلا میں گم ہو گئے۔ جس وقت پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو ظالمین اپنے خیام کی طرف لے کر جانے لگے، تو اس وقت قافلہ سالار معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے لٹے ہوئی قافلہ کے کم سن بچوں کو سنبھالا، تو آپ کو بہت سے یتیم بچے نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ بہن، ہمارے تو بہت سے بچے ہم سے بچھڑ گئے، اب ہم ان کے بغیر کیسے اپنے خیام
کے بجائے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رات کو کسی وقت واپس آنا چاہیں، تو پھر انہیں کون بتائے گا کہ ہمارے خیام اب کہاں لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹی معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناسب یہی ہے، پہلے ہم ان پردہ داروں اور معصوم بچوں کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں، پھر ہم دونوں بہنیں مل کر رات کی تاریکی کے پردہ میں اس صحرا میں اپنے بچوں کو تلاش کریں گے۔ جب تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ اپنے اپنے خیام میں منتقل ہو گئیں تو اس کے بعد دونوں معظمہ بیبیوں صلوات اللہ علیہ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ رات کی تاریکی کی ردا سے تطہیر کا پردہ بنا کر صحرا کی طرف روانہ ہوگی۔ دونوں پاک بہنوں صلوات اللہ علیہ نے دشت نینوا میں رو کر بچھڑ جانے والے معصوم بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بار بار نہر القمہ کی جانب رخ کر کے فرماتی تھیں کہ عباس بھائی، آپ تو ہماری عزت و عظمت سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم تو کبھی چاندنی رات میں مزار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی نہیں جاتی تھی۔ یہ تو ویسے بھی اجنبی ملک ہے، ویران صحرا ہے، ہر طرف کوفی اور شامی ملائین ازل کا پہرا ہے، مگر اپنے بچھڑنے والے کمسن معصوم بچوں کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ ہی ہماری کچھ مدد اور رہنمائی کریں۔ کسی وقت نجف اشرف کی طرف دیکھ کر اپنے پاک بابا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتی کہ بابا جان، آپ کی پردہ دار بیٹیاں صحرائے کرب و بلا میں اکیلی رہ گئی ہیں، ہمارے سبھی بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، ایک سجاد علیہ السلام بیٹا ہے تو وہ بھی بیماری کی وجہ سے غش کی حالت میں ہے۔ آپ نے تو ہمیں اپنی معظمہ کائنات پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کے جنازہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھی گھر سے باہر نہیں آنے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہماری پردہ دار بیٹیوں کے سایہ پر بھی کسی کی نگاہ پڑے۔ بابا جان، آج آپ کی وہی پردہ دار بیٹیاں صحرا کی تاریکی میں بھٹک رہی ہیں۔ ہمیں اپنے پاک بھائی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی تھی کہ شام غریمہ کے طوفان میں جو معصوم بچے جدا ہو جائیں انہیں ضرور تلاش کرنا، اور حتی المقدور کوشش کرنا کہ اس پاک قافلہ کا کوئی بھی فرد بچھڑنے نہ پائے۔ ان کے حکم کی تعمیل بھی فرض واجب ہے، آپ تشریف لائیں اور ہماری مدد کریں۔ اس وقت تمام دشت نینوا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ پاک معظمہ بیبیاں صلوات اللہ علیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے خیام سے کافی دور نکل آئیں۔ اچانک اس تاریکی میں انہیں سامنے دو سائے نظر آئے تو خوف سے دونوں کے قدم رک گئے۔ دوسری طرف سے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا پاک بابا ہوں، میرے ساتھ آپ کی پاک والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ ہیں، ہم دونوں آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں۔ جس وقت پاک معظمہ بیبیوں صلوات اللہ نے اپنے پاک بابا کی آواز سنی تو فوراً آگے بڑھ کر پاک بابا کو گلے لگا لیا۔ چھوٹی معظمہ بیبی صلوات اللہ علیہ نے پاک ماں کو گلے لگا لیا۔ بیٹیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ دکھی ہوں اور عین دکھ کی حالت میں انہیں اچانک ماں مل جائے تو پھر صبر کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس وقت ان پاک معظمہ بیبیوں صلوات اللہ نے پاک بابا کو گلے لگایا تو اس وقت تک اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے رکھا، مگر جب معظمہ کائنات پاک ماں صلوات اللہ علیہ کے قریب پہنچی تو پھر صبر و ضبط گویا ختم ہو گیا۔ پاک والدہ معظمہ صلوات اللہ علیہ کو گلے لگا کر آپ دونوں جی بھر کر روئیں اور فرمانے لگیں کہ ماں، بیٹیوں کی حالت دیکھیں، ہمارے سب بھائی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم تنہا رہ گئی ہیں، اب تو ہمارے پردے بنانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا۔ یہاں چند لمحوں کی ملاقات ان دکھی اور ستم رسیدہ معظمہ بیبیوں صلوات اللہ علیہ کو کافی حد تک دلاسا دے گئی۔ پاک ماں صلوات اللہ علیہ اور پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت ہو کر دونوں پاک معظمہ بیبیاں صلوات اللہ علیہ معصوم بچوں کو تلاش میں روانہ ہوئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو سامنے ایک کیکر کا درخت نظر۔ جب اس درخت کے قریب پہنچی تو دیکھا دو سامنے معصوم شہزادے صلوات اللہ علیہ زمین پر سو رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی، چہرے سے چہرہ اور سینے سے سینہ ملایا ہوا تھا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر سو رہے تھے، مگر رخساروں کے نیچے جو زمین تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وارث طہیر معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے ان معصوم شہزادوں کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ یہ معصوم 3 دن کے پیاسے ہیں، امت ملعونہ سے ڈرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی ہیں، اس لیے انہیں جگانا مناسب نہیں ہے۔ ان سوتے ہوئے بچوں کو اسی نیند کی حالت میں اٹھا کر خیام لے چلیں۔ پھر اپنی چھوٹی پاک بہن صلوات اللہ سے فرمایا کہ ایک معصوم کو ہم اٹھا رہے ہیں، ایک معصوم کو آپ اٹھا لیں۔
जिस वक्त दोनों बहनों ने मासूम शहजादों को उठाने के लिए हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि रोते रोते दोनों मासूम शहजादों को अब्दी नींद आ चुकी है, यानी इनकी रूह परवाज कर चुकी है। पाक मुअज़्ज़मा बीबियों सलवातुल्लाह अलैहा ने इसी हालत में दोनों शहजादों की लाशों को उठाया और गंज शोदा की तरफ रवाना हुई। जिस वक्त मक्तल गाह में पहुंची तो आपने दोनों मासूम शहजादों को शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में सुला दिया। फिर अपने पाक भाई शहंशाह करब व बला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर रोते हुए फरमाने लगी कि भैया, आप भी सारा दिन अपने शोदा के लाशे हाय अतर उठाते रहे, लेकिन आप मर्द थे, हम पर्दादार मस्तूरात हैं। ज़रा देखें कि आपके हुक्म की तामील में आपके मासूम यतीमों को तलाश करके ले आई हैं, मगर आप ये सोच कर घबरा रही हैं कि हम इन्हें दफन कैसे करें, क्योंकि हमने तो कभी किसी को दफन नहीं किया। दोस्तों, सब मोमिनीन मिलकर दुआ करेंगे शाम गरीबा की लुटी हुई इन पाक मुक़द्दरात इस्मत तहारत मुअज़्ज़मा बीबियों सलवातुल्लाह अलैहिन के मसाइब ख़त्म हो जाएँ। इनके चमन में अब्दी बहार है, इनके पाक गुलशन की हर कली आबाद बहारी में हमेशा हमेशा मुस्कराती रहे। सुबह और शाम खुदावन ताला गुलस्तान नबी व इमामत पर अब्दी अब्दी सुख और खुशी के बादल बरसाए और ये गुलस्तान ख़ज़ां के तलख झोंकों से हमेशा के लिए नाशना रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्ला व ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मजालस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया। आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन, अल्लाह जल या लसारत अल हुसैन, अल्लाह जल या मुसरत अल मासूमीन, अजलल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।